اسی مناسبت سے عرض کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 27 رجب، آج رات شاید 27 رجب یا 26 تاریخ ہے غالباً، آج 26 تاریخ ہے، کل 27 تاریخ ہے۔ دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں، ہم جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں، اس طرح کی مبارک مواقع آتے ہیں، تو ہم وہاں پر کیا کیا خرافات کر رہے ہو گے۔ ہمیں جو تعلیم دین نے دی، جو شریعت نے دی، اس کو چھوڑ کر پھر اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ تو 27 رجب یہ مشہور ہے کہ 27 رجب یہ لیلۃ المعراج ہے، یعنی معراج کی رات ہے، کہ 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر ہوا، جس کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک رات کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے براق کے ذریعے سے لے کر کے مسجد اقصی تک، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے، تمام سوالہ انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی بنے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ یہ سب معراج کی رات ہوا۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کی سیر کروائی، اپنی زیارت بھی فرمائی، اور وہاں سے جب واپس واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معراج پر گئے، اور مسلمانوں ایمان والوں کی معراج وہاں سے واپس لے کر آئے۔ پتہ ہے نا سب کو کیا لے کر آئے بھی؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے، جس کے بارے میں فرمایا کہ فی الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز کے اندر ایمان والوں کی معراج ہے۔ معراج عروج سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان، وہاں سیر کرانے کے بعد، جنت جہنم کے نظارے دکھانے کے بعد، اپنی زیارت کروانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروج عطا فرمایا۔ ایمان والوں کو کیسے عروج حاصل ہو، اس کے لیے واپسی اللہ رب العزت نے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ شکر کریں بھائی کہ 50 پوری ہمیں نہیں ہوئی، 50 نمازیں پہلے دی، پھر راستے میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تخفیف کا کہا کہ 50 نمازیں تو بہت ثقیل ہیں، یعنی آپ جا کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں کہ اس میں ذرا تخفیف کریں۔ پھر 45 ہوئی، پھر 40 ہوئی، پھر 30، 35، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہوگی۔ اور اسی روایت کے اندر بھی فرمایا کہ اگر آج کوئی شخص 5 نمازیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازوں کا تو یہ اصل معراج ہے، لیلۃ المعراج کی اصل حقیقت یہ ہے۔ لیکن ہم اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ لمبے لمبے ایسے نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ان دنوں کے اندر بہت سارے میسیجز بھی نکلتے ہیں، بہت سارے ریلز بھی آپ کو ملیں گے، کہ جس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص معراج کی رات کو اس طریقے سے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے گا، پہلی رکعت کے اندر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 7 مرتبہ اخلاص، 7 مرتبہ آیت الکرسی، فلاں تو اس طرح کی کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، اس طرح کی کوئی نماز پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی، بلکہ یہ مبارک رات ہے، اس کے اندر عبادت کریں۔ کون سی عبادت کریں؟ جو آپ کو اچھی لگے، آپ کو عبادت، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر نہیں کہا کہ آپ یہ پڑھیں، آپ پورا قرآن ختم کریں، آپ 100 رکعت نفل پڑھیں، اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں دی۔ مبارک راتیں ہمیں پڑھنا چاہیے، جتنا اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو جائیں۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ جو شخص عشاء کی نماز، اور ایک روایت کے اندر مغرب کی نماز اور فجر کی نماز جو اس دن یا کسی بھی رات جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں۔ اور بعض لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ لازمی سمجھ کر 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ کی ثابت، خالص 27 رجب کا روزہ کی ثابت نہیں ہے، بلکہ رجب کا شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے 27 رجب کو بھی روزہ رکھنا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن خالص 27 رجب شب معراج کی فضیلت پر کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے، اور دین کی ہمیں اللہ تعالیٰ